الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غائب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کنز الایمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھتے ہوئے، درود و سلام بھیجتے ہوئے حاضر خدمت ہوں سب کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، لاکھوں کروڑ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی جس کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ نیند سے بیدار کرتا ہے، ایک نیا دن شروع ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ اسی طرح زندگی کا سفر رواں دواں ہے۔ اس زندگی کے سفر میں اپنی شناخت کے لیے، یاد دہانیوں کے لیے ہمیں باتوں کو یاد رکھنا، ان کو ذکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نیک اور صالح اعمال کے لیے تعلیمات حاصل کرتے ہوئے ان روشنیوں کے سفر میں آج کا جو ٹاپک ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے ماشاءاللہ اس کے پارٹ کے حساب سے پارٹ 1 پارٹ 2 کے حساب سے ہم شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیج نمبر اس کا 45 ہے، اور سریہ اور غزوات میں شرکت۔ آئیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن کا ہے سائن، اس کو آل پہ کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے پیغام اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری بس کوشش ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے بإذن اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سریہ اور غزوات میں شرکت۔ سریہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے تقریباً 7 ماہ بعد رمضان المبارک میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں 30 مہاجرین پر مشتمل ایک لشکر قریش کے اس قافلے کے لیے روانہ فرمایا جو شام سے لوٹتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا۔ کفار کی تعداد 300 تھی، یعنی 300۔ دریا کے کنارے دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔
ابو جہل بھی مشرکین میں موجود تھا۔ فریقین نے جنگ کا ارادہ کیا، مگر جہینہ قبیلہ کے سردار امجدی بن عمرو جہنی نے مداخلت کی، جو فریقین کے حلیف تھا۔ اس نے دونوں کو جنگ سے باز رکھا اور بیچ بچاؤ کر کے لڑائی کی نوبت نہ آنے دی۔ ابو جہل اپنی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ چلا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 390 یعنی 390۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمام حالات عرض کیے اور اس ضمن میں مجدی بن عمرو کے کردار کی بھی تعریف کی۔ چند دنوں کے بعد قبیلہ جہینہ کے چند افراد مدینہ طیبہ آئے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور ان کو نئی خلعتیں عنایت فرمائیں۔ پھر مجدی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجدی مبارک خصلتوں والا اور بابرکت شخص ہے، کیونکہ دو قبیلوں کے درمیان میں یا دو لوگوں کے یا دو کچھ ابھی دو گروہ ہیں، ہمیں پڑھا کہ اس نے لڑائی نہیں کی، اس نے یہ ان کے درمیان میں کیا کیا کہ بچاؤ کر دیا، اور جو کہ 300 تھی دریا کے کنارے دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو رہا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ مداخلت کی، جو فریقین کا حلیف بھی تھا اس نے دونوں کو جنگ سے باز رکھا اور بیچ بچاؤ کر کے لڑائی کی نوبت نہ آنے دی۔ عقل مندی کا مظاہرہ کیا، تو اس لیے اس کی اتنی ماشاءاللہ سے اور یہ اس کو لقب ہے کہ مبارک خصلتوں والا اور بابرکت شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ اس سریہ کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم پہلا پرچم تھا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے کسی کے لیے باندھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں اشعار بھی کہے اور بیان کیا کہ پہلا پرچم انہی کا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باندھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اشعاریہ یہ ہیں، اس کا ماشاءاللہ سے عربی میں ہے، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ سنو میری قوم کی جہالت اور بے اصل خیالات اور مردانہ عقل اور رائے کی کوتاہی پر تعجب ہے۔ چراگاہ جن کے چھوٹے ہوئے اونٹوں اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھا، ایسے لوگوں کا ظلم ڈھانا کیسی اچنبھے کی بات ہے۔ گویا ہم نے ان سے دشمنی کی ہے، حالانکہ ہمیں ان سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں بجز اس کے کہ ہم نے انہیں پاک دامنی اور انصاف کی نصیحت کرتے رہتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جو وہ قبول نہیں کرتے، اور اس تبلیغ کا ان کے پاس یا وہ گوئی کا سا درجہ ہے۔ پس انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی، یہاں تک کہ وہ جہاں اترے میں نے فضیلت کا میدان حاصل کرنے کے لیے تیزی سے ان پر چھاپا مارا۔ وہ ایسی چیز تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا پہلا پرچم کشا تھا۔ ایسا پرچم میرے اس واقعے سے پہلے کبھی ظاہر نہ ہوا تھا۔ وہ پرچم ایسا تھا کہ عزت والے نشان والے معبود کی مدد اس کے ساتھ تھی، جس کا ہر کام بہترین، جس شام کو لشکر جمع کر رہے تھے، حالت یہ تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کی دیگیں اپنے مقابلے والے پر غصے سے جوش کھا رہی تھیں۔ پھر جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ بٹائے اور سواریوں کے پاؤں باندھ دیے، اور ہم نے بھی تیر کی رسائی کی فاصلے سے اپنی سواریوں کے پاؤں باندھ دیے۔ پھر ہم نے ان سے کہا ہماری بازگشت تو خداوندی تعلق ہے اور تمہارا تعلق گمراہی کے سوا اور کسی سے نہیں۔ پھر تو ابو جہل بغاوت کے جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ارادے سے محروم رہا، چاہتا تھا جو کرنا چاہتا تھا وہ نہ کر سکا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی چال بازی روک دی۔ حالانکہ ہم صرف 30 سوار تھے اور وہ 200، اس کے بعد ایک اور زیادہ۔ تو اے بنی لوئی، اپنے گمراہوں کی بات نہ مانو اور اسلام جو ایک سہل راستہ ہے اس کی طرف آؤ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کی بارش ہو، اس وقت تم پچھتاؤ اور واویلا کرو۔ یعنی کہ دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، یعنی ایک گروہ نہ ماننے والا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں بلانے والا ہے۔ یہ بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں انسان پچھتائے کاش میں بات مان لیتا، تو ایسی واویلا اس کو کہتے ہیں کہ بندہ افسوس کرے کہ میں کر لیتا تو اچھا تھا، اس کو کہتے ہیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا جواب آگے سے کہ اشعار کے جواب میں ابو جہل نے بھی اشعار کہے کہ غصے و جہالت کے سبب جوش مخالف نیز غلط باتوں کے متعلق چیخ و پکار کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اس طرح کا جس ڈگر پر ہم نے اپنے اعلیٰ کردار والے اور بڑی سرداری والے باپ دادا کو پایا، اسے چھوڑنے والوں پر انچبا ہوتا ہوں۔ یعنی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کے راستے پہ چھوڑ کر اسلام کے راستے پہ بھی چل پڑا، تو یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے ایک من گھڑت بات پیش کی ہے تاکہ ہماری عقلوں کو بھٹکائے، لیکن ان کی من گھڑت بات عقل مند کی عقل کو نہیں بھٹکا سکتی۔ یعنی اپنے تکبر میں وہ بات کر رہے ابو جہل۔ اور تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں اپنی قوم کی مخالفت نہ کرو، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو رونے والی عورتیں ہائے مصیبت ہائے پیاروں سے جدائی پکاریں۔ یعنی کہ ان کو ایسے اپنے غرور و تکبر میں باتیں کر رہا ہے ابو جہل، آگے سے جواب دے کے اپنے آپ کو عقل مند بتا رہا ہے۔ تو یہ ساری اس کی گفتگو ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ غزوہ ابوا میں شرکت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس غزوہ میں لشکر اسلام کے علمبردار تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن اسحاق سے مروی ہے کہ سب سے پہلے غزوہ ابوا ہے۔ چلیں آج ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور جن کو پہلے پتہ ہے ان کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ غزوہ جو پہلا ہے ابوا ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ دان بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اس کا نام پتہ چل گیا ماشاءاللہ کہ یہ ابوا کا جو غزوہ یہ پہلا ہے، اس غزوے کو غزوہ دان بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں فرع ایک مشہور ضلع ہے۔ ودان اور ابوا اس ضلع کے مقامات ہیں، یعنی اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے، یہ پورا نام ہے اس کا۔ تو یہ فرع ایک مشہور ضلع ہے اس میں، اور ودان اور ابوا اسی ضلع کے مقامات ہیں۔ مکہ مکرمہ اور جدہ سے جو راستہ ساحل کے ساتھ شام کی طرف جاتا ہے، اس پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے تقریباً درمیان میں رابغ واقع ہے۔ رابغ سے شمال کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ابوا آتا ہے۔ اسی جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مدینہ طیبہ سے واپسی پر انتقال ہوا تھا، دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ کس پہ؟ ابوا کا لکھ رہے ہیں، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ ابوا کے قریب ہی ودان بھی واقع ہے۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں یا دوسرے سال کے شروع میں یہ غزوہ پیش آیا۔ چلیں یہ بھی ریپیٹ ہو گیا کہ یہ غزوہ کب پیش آیا؟ ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں یا دوسرے سال کے، یعنی کہ دونوں میں ہے، پہلے یا دوسرے سال کا ذکر ہے اس میں کہ اس کے آخر میں آیا۔ اس موقع پر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ اور طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، لشکر کا علمبردار حضرت حمزہ کو بنایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بنی زمیرہ جو کہ قریش کا ایک قبیلہ ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے نکلے اور مقام ودان تک آئے۔ ایک جگہ کا نام ہے نا ابوا اور ودان۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پہنچے تو قبیلہ بنی زمیرہ کا سردار ہنشی بن عمر زمیری یا مہنشی، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے تو معذرت، عمر زمیری نرمی کے ساتھ پیش آیا اور اس نے صلح کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صلح پر راضی ہو گئے اور صلح نامہ تحریر میں لایا گیا، جو یہ تھا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تحریر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بنی زمیرہ کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی وہ امن سے رہیں گے، ان کی جان مال کو امن ہوگا، اور جو شخص ان پر حملہ کرنے کا قصد کرے گا اس کے مقابلے میں انہیں مدد دی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں لڑائی کرے۔ یعنی کہ ہر لڑائی میں نہیں، دین میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لڑے۔ یہ معاہدہ باقی رہے گا جب تک سمندر کا پانی ان کو گیلا کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ اس دعوت پر لبیک کہیں گے۔
اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا ذمہ دار ہے، اور ان کی مدد کی جائے گی جو ان پر حملہ کرے گا اس کے خلاف، چاہے وہ نیک اور متقی ہو۔ اس معاہدے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 15 روز یعنی 15 ڈیز مدینہ طیبہ سے باہر رہنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ اس کا حوالہ بھی زرقانی علی المواہب جلد نمبر اول صفحہ نمبر 393۔ غزوہ ذی العشیرہ میں شرکت بھی ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال یہ غزوہ پیش آیا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی۔ اس غزوہ کے پیش آنے کا سبب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قریش نے خلاف معمول موسم سرما میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ہتھیار خریدنے کی غرض سے سرمایہ فراہم کیا جائے۔ یہ تجارتی قافلہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے بارے میں علامہ حلبی نے تحریر کیا ہے کہ اس قافلے میں قریش نے اپنے تمام اموال لگا دیے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی قریش مرد اور عورت جس کے پاس مثقال برابر سونا تھا ایسا نہ رہا جس نے اس قافلے میں تجارت کے لیے نہ لگایا ہو۔ خود ابو سفیان جو اس قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اس کے متعلق کہا، واللہ مکہ میں کوئی قریشی مرد اور کوئی قریشی عورت ایسی نہیں تھی جس کے پاس کچھ سرمایہ نہ ہو اور اس نے اس قافلے میں نہ لگایا ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس تجارتی قافلے میں 50,000 طلائی اشرفیوں کا سامان تجارت موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار بنے۔ اس خبر کے ملنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 150 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ، ایک اور روایت کے مطابق 200 صحابہ کرام کے ساتھ، جمادی الاخرہ سن 2 ہجری میں اس قافلے کو روکنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفید جھنڈا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے سپرد فرمایا اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اس دوران ابو سفیان قریش کے قافلے کے ساتھ مقام عشیرہ تک پہنچ چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور بنی دینار کے پہاڑوں کے درمیانی حصے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے مدیانوں میں سے ہوتے ہوئے تشریف لے گئے اور پھر ابن ادبر کے پتھریلے مقام میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ اس کو ذات الساق کہا جاتا ہے۔ چلیں آج ماشاءاللہ سے دوبارہ سے جن کو پتہ ہے ریپیٹ ہو گیا، اور جن کو نہیں پتہ کہ وہ پتھریلے مقام میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تھا، یعنی بیٹھے تھے، ٹھہرے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ذات الساق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مسجد بھی واقع ہے۔ وہاں پر کھانا تیار کیا گیا جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کی طرف کوچ فرمایا۔ اللہ کرے ہمیں وہاں جانا نصیب ہو جہاں ایک مسجد بنائی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس کو ذات الساق کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک مسجد بھی، کھانا بھی تیار کیا گیا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ تناول بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کی طرف کوچ فرمایا اور ایک پہاڑی ندی کے راستے سے گزرے، حتیٰ کہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ سے تقریباً 46 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سبزہ زار تک پہنچے۔ اس کے بعد عام راستے سے ہوتے ہوئے وادی ینبوع میں عشیرہ کے مقام پر پہنچے اور اس مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ لیکن ابو سفیان حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام عشیرہ پہنچنے کے بیشتری قافلے کو لے جا چکا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر چند یوم تک توقف فرمایا۔ اسی مقام پر بنی مدلج سے جو کہ بنی زمیرہ کے حلیف تھے،
اور عشیرہ کے نواح میں پڑاؤ ڈالے پڑے تھے۔ ایک معاہدہ انہیں شرائط پر طے پایا، جن شرائط پر بنی مدلج سے طے پایا تھا کہ اس کے بعد اسلامی لشکر مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ اس کا حوالہ سیرت ابن ہشام، مدارجۃ نبوت جلد نمبر 2، زرقانی جلد اول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 395۔ اب ماشاءاللہ غزوہ بدر کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہوا۔ تو یہ موٹے جو پوائنٹ ہے یاد کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں۔ آگے سریہ، اب غزوہ آ گیا۔ غزوہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں نائب بنایا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، جن میں سے 77 مہاجرین، سبحان اللہ، اور 236 انصار سے، یعنی 236۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمر کعبی میں صرف 305 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ 8 وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی غنیمت میں سے ان کا حصہ نکالا تھا، ان کو اہل بدر میں ہی شمار کیا تھا۔ 3 اصحاب مہاجرین میں سے تھے اور 5 انصار میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں کسی عذر کے باعث شامل نہ ہونے والے میں کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رکے تھے۔ یہ شہزادی کونین سیدہ رقیہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیاری بیٹی، بنت کہتے بیٹی کو، بیمار کی وجہ سے رکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے تیمارداری کے لیے رکے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کے حکم سے فرمایا تھا تو رکے تھے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے قافلے کی مخبری کے لیے شام کے ہوئے تھے، یعنی خبر رکھنے کے لیے۔ انصار میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد فرما کر مدینہ طیبہ میں نائب بنایا تھا۔ نائب کیا ہوتا ہے کہ غیر موجودگی میں وہ تمام انتظامات جو وہ دیکھے۔ دوسرے حضرت عاصم بن عدی العجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو اہل و عیال کی خدمت کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا۔ ایک حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو روحہ کی منزل سے ایک اہم کام کے سلسلے میں بنی عمرو بن عوف کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ایک حضرت حارث بن الصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت حوائب بن خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اونٹ سے گر پڑے تھے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، چنانچہ ان کو راستے میں سے ہی لٹا دیا گیا تھا۔ دیکھیں ریزن ہے ان کی رکنے کی، اپنی مرضی سے نہیں دیکھے تھے، ان کے وجہ تھی رکنے کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کوئی حکم سے رکا۔ پھر یہی کیا کہ جن کی ہڈیاں ٹوٹی، بیمار ہیں یا کچھ ہیں، تو سارے اپنے اپنے کاموں پہ معمور بھی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس غزوہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہادری اور جانساری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں پر اپنی دھاک بھاٹا دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہادری، جرت اور ثابت قدمی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور کفار کے سورموں کو جہنم واصل کیا۔ سورموں کس کے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بہت بڑے طاقتور اور بہت کوئی چیز سمجھتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں سورماؤں۔ کفار کی طرف سے سب سے پہلے جس شخص نے بدر کے میدان میں قدم رکھا اور جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، جو اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں اترے۔ اس کے سب سے پہلے میدان جنگ میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل نے عتبہ کو غداری اور بزدلی کا طعنہ دیا تھا، اور اس نے اس بات سے غیرت کھائی تھی کہ چنانچہ جنگ و قتال کے لیے اس نے زرہ پہنی، پھر ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ کہیں سے کوئی ایسا خود ہاتھ آ جائے کہ جو اس کے سر پر پوری اترے، مگر اسے کوئی ایسی خود نہیں مل رہی تھی۔ کیونکہ اس کا سر بہت بڑا تھا، اس لیے اس نے پگڑی
باندھنے پر ہی اکتفا کیا۔ اسی دوران اس کی نظر ابو جہل پر پڑی جو ایک گھوڑے پر سوار مشرکین کی ایک صف میں کھڑا تھا۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی عتبہ نے جوش سے تلوار سونتتے ہوئے کہا کہ آج سواری کا دن نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد عتبہ، ولید اور شیبہ میدان میں آئے اور نعرہ لگایا کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ ان کی للکار سن کر مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری نوجوان یعنی حارث کے بیٹے میدان میں نکلے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ کفار نے کہا ہم تم سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے چچا زادوں کو میدان میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے لڑکار کر کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے اہل خانہ میں سے کسی کو بھیجیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں۔ کفار کی اس للکار کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، حضرت عبیدہ رضی اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ ان میں سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، یعنی بھتیجے، بھائی کے بیٹے ہوتے ہیں نا، اس کو بھتیجے کہتے ہیں۔ یہ عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے پر آئے اور حضرت حمزہ شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے پر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وار میں ولید کو جہنم میں واصل کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابل پر کاری وار کیا۔ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابلے سے زخم کھایا تو وہ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابلے کو قتل کیا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کے مقابلے کا واقعہ ابو الاثر حفیظ جلندری نے اپنے شاعری میں اس طرح بیان کیا ہے، یکا یک سب نے دیکھا کھینچ لی تلوار عتبہ نے، کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار عتبہ نے، جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پر تلوار کو روکا، سبق دستی سے تھپکی دے کر مہک وار کو روکا، نظر کچھ بھی نہ آیا جھنجھناہٹ کی صدا آئی، آڑے چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی، ذرا مہلت جو پائی ایک پل دہاوے سے حمزہ نے، سب ہو کر نکلا ہاتھ الجھاوے سے حمزہ نے، کیا دشمن کو بڑھ کر تیغ فرق فال کے نیچے، مگر عتبہ نے سر اپنا چھپایا ڈھال کے نیچے۔ صدا تکبیر کی آئی زمین بدر تھرائی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی، پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تابا تو سر کے ہو گئے ٹکڑے، گلوں میں بھی نہ اٹکی سینہ کاٹا دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیر کمر کاٹا، گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، ذرا و بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی، یہ تیغ حمزہ تھی دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمیں پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے، یہ برق نور تھی باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت اور 2 لخت کر کے خاک پر آئی، گری جب خاک پر 2 ٹکڑے ہو کر لاش خسر کی، وہاں شیر سے نکلی صدا اکبر کی، صف مردان غازی نے کہا ایک ساتھ تکبیریں، قلوب اہل و باطل پر گریں حسرت کی شمشیریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کی بہادری۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقابل سے شدید زخم لگا اور ان کے پاؤں کی ہڈی کا گودا نکل کر میدان میں جا پڑا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جرأت کے انداز میں چند اشعار کے۔ ابن ہشام نے کہا ہے کہ بعض علماء ان اشعار کا مطلب کو انکار بھی کرتے، لیکن یہ سارے آگے انہوں نے اشعار ہے اور ان کی ترجمانی بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک عام انسان ہوتا تو جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہے وہ تو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہاں میدان جنگ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بہادری کا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ذاتی نہیں کچھ کرنے کے لیے کرے، اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہو رہا ہے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 418 پر ان سب کا حوالہ ہے۔ حضرت حمزہ کے اشعار کا آگے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بارے میں جو اشعار کہے گئے وہ قبائل میں ایک دوسرے کے جواب لکھے گئے، ان میں سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا کلام بھی ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ابن شام کے نزدیک اکثر علماء شعر کا مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ انکار کرتے ہیں، تو وہ سارے اشعار کا یہاں ترجمہ بھی ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن بہر واللہ عالم تعالی رسولن۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بک پڑھیں اور غزوہ بدر کا واقعہ پڑھیں۔ دیکھیں ہمیں آج اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اسلام، دین اسلام دیا ہے، قرآن پاک، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے پیارے انعامات کے ساتھ، اتنی نعمتوں کے ساتھ ہمیں زندگی یہ ملی، تو ایک کیا کہتے ہیں کہ پلیٹ میں سجا کے جیسے کوئی چیز دی جاتی ہے نا، تو ایسے ملا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہم سے جو غلطیاں خطا ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری زیادہ توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، دنیا بھی گزارنی ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اب اس کے بعد ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہادروں کا تذکرہ بھی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہادروں کا تذکرہ کرتے ہوئے درار بن خطاب بن مراد نے اس نے یہ کہا کہ اوس کے فخر کرنے پر میں حیران ہوں، حالانکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور زمانے میں عبرتناک واقعہ موجود ہے۔ تو یہ سارے آگے ان کے عربی میں اشعار ہیں اور ان کے ترجمے پڑے ہوئے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، وہ بھی اشعار میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کاموں پر حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ کیا، تو اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ بدر کے روز اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جائیں گے جنہوں نے بغاوت کی، بغاوت کی راہ لوگوں کو ٹیڑھا لے جانے والی ہے۔ حالات انہوں نے لشکر جمع کر لیا تھا، حالانکہ اور جو لوگ ان کے زندگی نزدیک رہنے والے تھے انہوں نے ان سے جنگ کے لیے نکلنے کا یہاں تک مطالبہ کیا کہ ان کی جماعت کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ سب کے سب ہماری طرف چل پڑے، ان کا مقصد ہمارے سوا کسی دوسرے کی طرف نہ تھا۔ جملہ بنی کعب اور بنی عامر ہمارے مقابل آ گئے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا رسول ہے، سبحان اللہ، اور اس کے اطراف بنی اوس ہیں، اس کے لیے وہ قلعہ بنے ہوئے ہیں اور غلبہ رکھنے والے، مددگار کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ بنی النجار کی جماعت اس کے پرچم کے نیچے ہے، اور وہ سفید و نرم زرہوں میں ناز سے چلے جا رہے ہیں اور گرد و غبار اڑا جا رہا ہے۔ پھر جب ہم نے ان کے مقابلے ہوئے تو ہر ایک کوشاں تھا کہ اپنے ساتھیوں کے لیے خود اپنے نفس سے دلیری کا طلب ثابت قدم تھا۔ ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی پروان چڑھانے والا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا سچائی پیغام رساں غلبہ حاصل کرنے والا ہے، اور سفید چمکتی ہوئی ہلکی تلوار برہنہ کر لی گئی، کوئی شعلے ہیں کہ تلوار کھینچنے والی تیری آنکھوں کے سامنے انہیں حرکت دے رہا ہے، انہی تلواروں کے ذریعے سے ہم نے ان کی جماعت برباد کر دی، اور پریشان ہو گئے جو نافرمان تھے وہ سے ملاقات کرا۔ تو یہ سارا آخر ابو جہل نے منہ کے بال پٹکتی کھائی، اور تباہ کو انہوں نے ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ ٹھوکر کھا چکا تھا، اور شیبہ کو اور تمیمی کو انہوں نے چیخ و پکار میں چھوڑ دیا، جو دونوں کے اور یہ دونوں عرش کے والے کے منکر تھے، غرض آگ کی قرارگاہ میں وہ آگ کا ایندھن بن گئے، اور ہر منکر جہنم میں منتقل ہونے والا ہے، اس حالت میں کہ اس کی گرمی شباب پر ہے، ان پر شعلہ زنی کاری ہے کہ جو لوہے اور پتھروں کی تختیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ سارے ماشاءاللہ سے اللہ والے جو ہے نا، وہ اسی وجہ سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ اسی میں ہلاک ہو، اور جس بات کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے۔ ہندہ بنت عتبہ کا غم و غصہ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیج نمبر 68 اگلی ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی، کہ ہفتے میں ایک دن حضرت امیر حمزہ کا جو ہم بک پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ تک اس کا بھی پہنچایا جائے گا، شروع کر انشاءاللہ تعالیٰ رحمہ فروز یوٹیوب پہ اس کو دیکھتے رہیں۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے جو احادیث کی بک مبارک ہے اس میں سے ہفتے میں ایک دن وہ بھی اپلوڈ کی جاتی ہے، تاکہ ہم لوگ
احادیث کو یاد کریں اور اپنی زندگیوں اس کے مطابق بھی بسر کریں۔ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ روزانہ ایک آیت بھی قرآن پاک میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ کی جاتی ہے اپلوڈ، اور تجوید کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کے میننگ جانیں، اور اس آیت کا آج ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، آگے پیچھے اللہ تعالیٰ سارے حالات بتا رہا ہے۔ اللہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، رہے تبھی تو ہر چیز کا الحمدللہ تمام کتابوں کا مجموعہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ یہ تو بہت خوش قسمتی ہے ہمارے لیے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملات کا قرآن پاک میں بتا دیا، اور اس سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی آخر الزمان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایکچول میں دنیا کی طرف تو نہیں زیادہ ہماری نفس لگ گیا، تو یہ سب محاسبے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اتنا ہی جینا کہ ایک مسافر جیسے آتا ہے، ایک مسافر خانے میں آتا ہے اور اپنے سفر طے کر کے اپنے واپس اصلی مقام تک چلا جاتا ہے۔ تو یہی بس زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور کیا، سب سے پیار کریں، دنیا سے نفرت بھی تو نہیں نہ کرنی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے، لیکن اپنے اسلام کو، اپنی ہسٹری کو بھی جانیں۔ جن کو پتہ ہے ان کا بھی ٹھیک ہے، رپیٹ ہو جائے گی، جن کو نہیں پتہ چلیں، ذکر کرنے سے تازگی رہتی ہے اور انسان کو اپنا لیول پتہ لگتا ہے کہ ہم کس حد تک، ہم میں کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اور ہم کیا زیادہ دنیا کی طرف تو نہیں ہو گئے۔ تو یہ سب سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری راہ ہدایت کی جو ہر دن دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بہت بڑی نعمت دیتا ہے کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو درست مخارج سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور یہ ساری اسلام کی اپنی ہسٹری کو ضرور جانیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، بجائے ہم ادھر ادھر کی اپنی وقت ضائع کریں، وہی ٹائم کوالٹی کا اپنی آخرت میں نیک اعمال بھیجنے کے لیے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اس پہ خرچ کریں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور دوزخ بھی، اور ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو اچھے مال ہوں گے دنیا میں اچھے طریقے سے جئیں گے، خوشحالی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، دنیا بھی بنائی ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بہت بڑا احسان ہے، پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو ہم سب پر، اور کہ ہم لوگ اپنے اسلام کو، اپنی چیزوں کو یاد کر کے جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری تمام نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کوشش میں کامیابی فرمائے، اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اور ہم میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے اپنے عزت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ پیار کرتا ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے، ہم سب کا انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت شکر، بہت شکر احسان ہے الرحمن الرحیم کا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو نام و مال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے کر جنت الفردوس مانگا کریں، اور آخرت میں نیک اعمال کی کوشش جو کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور بیماری ہر طرح کی، دلوں میں یہ جو بیماریاں ہیں نا، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، وقت ضائع کرنا، یہ ساری بیماریاں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صاف اور ستھرا کر دے، نور ہدایت ہم سب کے دلوں میں روشنیاں ڈال دے، آمین ثم آمین۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے جو صراط مستقیم کا سیدھا راستہ ہے اس پر چلتے ہوئے دنیا کا سفر طے ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں زندگی گزارے دنیا میں، اور ایمان کے ساتھ جائیں، خاتمہ بالایمان پہ کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے، شیطان مردود سے بچائے، حج عمرہ نصیب کرے، جو نہیں گئے ابھی تک، جو جا رہے ہیں حجاج کرام خیر و عافیت سے اپنے گھر میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جانا حج کرنا قبول و منظور فرمائے، عبادات قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ سال اپنے گھر کا حج بیت اللہ نصیب کرے، ہم اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری ہم سب کی ہو جائے، اور وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہو جائے گی، ہم سے تندرستی کے جائیں، آمین ثم آمین۔ ہر وقت دعائیں مانگا کریں، دوسروں کے لیے مانگا کریں، اور توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا لینا ہم سب کو، اللہ نیک نامیوں پر چلا لینا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر جاتے جاتے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، رحمہ فروز یوٹیوب چینل کو ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے، اور اس میں بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی آل پہ کر لیں، اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس کہ آپ کو کیسی لگے گی۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بإذن اللہ تعالیٰ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔